بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر پندیات جمع مردی یعنی مجموعہ ارشادات مقدس حضرت مولانا مستنصر باللہ علیہ السلام۔ یہ ایک واحد کتاب ہے جسے پیر کا نام دیا گیا۔ اس کتاب میں امام مستنصر باللہ کے فرامین موجود ہیں۔ امام مستنصر باللہ نے فرمایا، اے مومنوں اور اے عزیزوں، سکی و عالی ہمت شخص اور بخیل آدمی کے اوصاف سنو اور اپنے ذہن میں رکھ کر سمجھو کہ عالی ہمت اور بلند حوصلہ شخص وہ ہے جو حالی ہمتی کرتا ہے، راست باز اور سچا ہوتا ہے۔ اس کے باطن میں ظاہر کی نسبت حقیقی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ہر شخص سے دوستی اس لیے رکھتا ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل ہو، نہ اس لیے کہ دنیا کا کوئی مطلب اور فائدہ حاصل ہو۔ عالی ہمت اور بہادر شخص وہ ہے جو نیک کاموں میں دوسروں کی سبقت لے جاتا ہے، بھلائی کے کاموں کے لیے کوشاں رہتا اور ان کا بانی ہوتا ہے، اور اپنے کام پر دینی بھائی کے کام کو ترجیح دیتا ہے، اور طعام و آرام میں دوسروں کو مقدم رکھتا ہے، جہاں تک ہو سکے دیتا ہے، لیتا نہیں۔ اگر اس کا دینی بھائی کھائے تو یوں سمجھتا ہے جیسا کہ اس نے کھایا، اور مومن بھائی کی شادمانی سے شادمان ہوتا ہے اور اس کی غمگینی سے غمگین۔ عالی ہمت اور حوصلہ مند شخص وہ ہے جو نہ دنیاوی فائدے سے خوش ہوتا ہے اور نہ نقصان سے غمناک۔ پتھر اور جواہر اس کے نزدیک ایک جیسے ہوتے ہیں، اس کے خیال میں کھانا اور نہ کھانا یکساں ہے، اس لیے کہ وہ عاقل اور دانشمند ہوتا ہے۔ عالی ہمت اور سخی شخص وہ ہے جو مہمان نواز ہوتا ہے، نہ یہ کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا مہمان بنے۔ وہ شیر کی طرح دوسروں کو بھی کھلانے والا ہوتا ہے، نہ لومڑی کی طرح دوسروں کا کھانا کھانے والا۔ وہ ہمیشہ ہنسمکھ ہوتا ہے۔ اس میں امام وقت کا حقیقی عشق اور کامل اعتقاد ہوتا ہے۔ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ خود کو لازوال دولت تک جو امام زمان کی معرفت ہے پہنچا دے۔ وہ خیر خواہ اور نیک خصلت ہوتا ہے، اور وہ جناب مولا علیہ السلام کے دوستوں اور عاشقوں کے حق میں جو کچھ مہربانی اور حسن سلوک ممکن ہو کر دیتا ہے۔ عالی ہمتی اور فیاضی کی برکت یہ ہے کہ ایسے مومن کے تمام کام وقت پر ہی انجام پاتے ہیں، تمام بلائیں اس سے دور رہتی ہیں، دشمن اس پر قابو نہیں پا سکتے، رزق و روزی کا دروازہ اس کے لیے کھلا رہتا ہے، وہ خیر و برکت سے بھرپور ہوتا ہے، اس کے تمام کام حسب منشا تکمیل پاتے ہیں، اس کے فرزند سلامت رہتے ہیں اور نیکوکار ہوتے ہیں، اس کا گھر آباد ہوتا ہے، ہر نیک کام کے لیے اسے موقع ملتا ہے، اور خدا غفار اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اور خدا کا مددگار ہونا یہ ہے کہ اس کے دل کا آئینہ صاف و روشن ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مستحکم اور کامل ہوتا ہے، اس کی کمائی اور آمدنی حلال کی ہوتی ہے، اور حلال آمدنی کی علامت یہ ہے کہ وہ خدا کی راہ میں صرف ہوتی ہے، جس کا ثواب حقیقی مومنوں اور نکوکاروں کی پاک ارواح کو ملتا رہتا ہے۔ اور حلال مال منافقوں کی قسمت میں نہیں، اور حرام مال خرچ کرنے سے منافقوں کی ناپاک ارواح کو نہیں پہنچتا۔ حلال مال ہی ہے جو ایمان و یقین والے مومنوں کے مولا حاضر کے حضور پر نور میں اس کی مبارک درگاہ و دربار میں پہنچ سکتا ہے۔ خداوند عالم ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے اور اس بندے کو خیر و برکت ملتی ہے۔ خدا قادر و توانا اس بندے سے خوشنود ہوتا ہے، اس کا دین کامل ہوتا ہے، اس کا دل کا آئینہ درخشاں اور معجز نما ہوتا ہے، اس کی جان و روح روشن ہوتی ہے، اس کی عقل و دانش بھی روشن ہوتی ہے، اور آخرت میں عزت والا خدا اسے اپنا عزیز دیدار عطا فرماتا ہے۔ عالی ہمتی کے صفات سے حقیقی مومنوں کے لیے اتنے درجات و کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ عالی ہمت کو چاہیے کہ کم بولنے والا، سچا اور حلیم، اسے اپنے تمام امور میں صبر و کمل اور خداوند تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اسے تمام کاموں میں صابر اور حوصلہ مند رہنا چاہیے، مگر دو کاموں میں صبر نہیں کرنا چاہیے، اور جلد از جلد ان کو انجام دینا چاہیے، اور صبر و تحمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر کرنا اس موقع پر حرام اور کفر ہے۔ پہلا، پروردگار کے دیدار کی خواہش و آرزو کرنے اور اس کی ملاقات تک رسا ہو جانے میں جو تمام کاموں سے زیادہ ضروری اور لازمی ہے، صبر و تاخیر کرنا کفر ہے، کیونکہ ان امور میں صبر و وبال گمراہی کی بنیاد اور ابدی نقصان کا سبب ہے۔ دوسرا، حق تعالیٰ کے مبارک
امر و فرمان کو وجہ لانے میں خدا کی اطاعت واجب ہے، اور اس میں صبر، تاخیر و سستی کرنا کفر کا سرمایہ ہے۔ مذکورہ دونوں کاموں میں صبر نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کرنا چاہیے، پس تجھے چاہیے کہ مولا کی محبت پر اعتکافار کرے اور اس کی محبت کے ماسوا سے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ دوسری چیزوں کی محبت معجزانہ طور پر تیرے دل کو حقیقت کی طرف نہیں لے جا سکتی، نہ ہی اپنا طالب بنا سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا وقت آئے سو تو جس دنیوی کام میں مصروف ہے اور جو کچھ بھی کام تیرے ہاتھ میں ہو، خواہ وہ کام ضروری ہو یا غیر ضروری، فوراً ہی اسے چھوڑ دے اور جلدی سے حق تعالیٰ کی بندگی کی طرف چلا جا، اور کسی تاخیر کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں مصروف ہو جا۔ یہ ہے عالی ہمت کے اوصاف جو مذکور ہیں۔ اب بخیلوں کے حالات سنو کہ بخیل کا دل ہمیشہ تنگ و تاریک اور سیاہ رہتا ہے۔ بخیل بدخصلت ہوتا ہے، اس کا خیال ہمیشہ لقمے پر رہتا ہے، وہ دائم تکالیف اور مشکل کاموں میں گرفتار رہتا ہے، ہر وقت دنیوی نفع و نقصان کے حساب میں لگے رہتا ہے، ہمیشہ اس کا دل کا چراغ بجھا ہوا اور اس کا دل و دماغ بصیرت سے کورا رہ جاتا ہے، اس کی عقل قاصر اور فہم زائل ہو جاتی ہے، وہ نفسانیت کی تاریک میں گرفتار اور جہالت کی کنویں میں اندھا رہتا ہے، وہ دولت فراہم کرنے، کمانے اور اسے کھانے اور اسے رکھنے کے سوا نیز دنیوی اعتبار سے اپنے آپ کو دیکھنے کے سوا کچھ بھی نہیں جانتا، وہ صرف اسی دنیا کو جانتا ہے مگر دوسرے جہاں سے بے خبر ہے، کسی ایسے کیڑے کی طرح جو مٹی کے نیچے یا کسی اور جگہ ہوتا ہے، جو اپنی محدود جگہ کے سوا دوسری جگہوں سے بے خبر ہے، اور جو رزق وہ کھاتا ہے اس کے متعلق اس کا گمان ہے کہ اس کے سوا کوئی رزق ہی نہیں، اور بخیل جس کا دل اکتایا ہوا اور غمگین ہے، جو ہمیشہ منہ بنائے اور تیوری چڑھائے رہتا ہے، اس کی دعا خدا کے حضور میں مقبول و مستجاب نہیں ہوتی، اس کی روح تاریکی اور ظلمت میں ہے، بخیل کے دل میں بحر و محبت نہیں ہوتی، بخیل مومن کی دوستی نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ ایسا سبب بناتا ہے کہ بخیل ظالموں اور بدکاروں سے دوستی رکھتا ہے، کیونکہ اس کی روح وہیں سے ہے۔ بخیل سرگردان اور خوار وزار ہوتا ہے، اس کے اخراجات منشا سے زیادہ ہوتے ہیں، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، گناہ کے بغیر اس کا کوئی وقت نہیں گزرتا، کیونکہ خداوند تعالیٰ اس سے راضی نہیں بلکہ ناراض ہے، اسے ظالموں سے آشنا کر دیا ہے، اور یہ سب کچھ اس کے سبب سے ہے کہ بخیل پروردگار کو نہیں پہچانتا۔ جب بخیل کے دل میں حقیقی محر و محبت اور عشق نہیں، اور اس کا مال خدا کی راہ میں خرچ و استعمال نہیں ہوتا، تو لازماً کسی منافق کی روح کے لیے صرف ہوتا ہے۔ بخیل کا دل شیطان کا گھر ہے، اور شیطان منافق کے دل میں ہے، اور جب منافق راضی ہوا تو سمجھ لو کہ شیطان راضی ہوا، کیونکہ منافق ان چیزوں سے خوشنود ہوتا ہے جس سے شیطان خوشنود ہوتا ہے۔ شیطان و منافق کے دل ایک ہیں، یہ دونوں خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، پس جب بھی تم منافق کو خوشحال دیکھتے ہو گویا شیطان کو خوشحال دیکھتے ہو، اور جو شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس میں شیطان کی خوشی ہے تو ایسے شخص کے دل میں تاریکیاں اور ظلمتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے دل کے مکانات میں تاریکی چھا جاتی ہے، اور اس کی عقل و دانش بھی تاریک ہو جاتی ہے، اور اس کے سب کام مشکل ہو کر اسے پریشانی و سرگردانی پیدا ہوتی ہے، اور اس کا منہ اداس ہو جاتا ہے۔ اور منافق وہ شخص ہے جو اپنے ولی نعمت کو جو امام وقت ہے نہیں پہچانتا۔ جو شخص اپنے حقیقی ولی نعمت کو نہیں پہچانتا ہو، لوگوں کو تکلیف دیتا ہو، مومن کی دل آزاری کرتا ہو اور لوگوں کا بدخواہ ہو، تو منافق وہی ہے۔ اگر کوئی شخص ہزاروں اعمال صالح کرے اور دائم خدا کی یاد و فکر اور تعریف و توصیف کرے، ہمیشہ استغفار پڑھتا رہے اور ہزاروں عبادت کو بجا لائے، جب تک اپنے وقت کے امام عالی مقام کو جو دنیا میں حاضر ہے نہ پہچانے، تو نہ اس کی نماز و طاعت قبول ہوتی ہے اور نہ اس کی کوئی نیکی۔ اے مومنوں اور اے صداقت والوں، تم نے منافق کی صفات سن لیا، کیا منافق کا خوش ہونا اس تاریکی اور روسیاہی کا سبب ہو جاتا ہے؟ پس منافق کے خوش ہونے سے تاریکی پیدا ہوتی ہے، اور مومنوں کے خوش ہونے سے نور حاصل ہوتا ہے، کیونکہ منافق شیطان کا سپاہی ہے اور مومنین رحمان کے لشکر ہیں۔ اے مومنوں، تم متوجہ اور ہوشیار رہو تاکہ تم راستہ غلط نہ کرو۔ اے مومنوں، اے نیککاروں، اے عزیزوں، بخیل اور سخی کے اوصاف ایسے ہیں جو بیان کیے گئے،
اور جن کو تم نے سن لیا، ابھی تم کو چاہیے کہ راہ حق پر جو صراط مستقیم ہے ثابت قدم ہونے کے لیے کوشش کرو، تاکہ تم اپنا راستہ بھول نہ جاؤ۔ بخیل و منافق خدا کے دشمن ہیں اور سخی خدا کا دوست ہے۔